الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال اللہ تبارک وتعالی: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. قرآن مقدس کا درس ہم جو چلا رہے ہیں اس میں میں سورہ مائدہ کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے کل ہی نا. ذرا قریب آ جاؤ بھائی، بچے جو ہیں وہ قریب آ جاؤ. سورہ مائدہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا شاید میں، اس کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ. سورہ مائدہ کی ایک اور خصوصیت سنو، اس کو اپنے گھروں میں جا کے کم سے کم وہ لوگ ضرور پڑھیں جو اپنی قوم کی بقا چاہتے ہیں. اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر اترتی رہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے اور دنیا میں آنے والے مصیبتوں سے اور اللہ کی پھٹکار سے بچیں. میں جو بول رہا ہوں آپ اس کو بہت تدبر کے ساتھ سنیے، بہت غور سے سنیے. جو ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مددیں ہمیشہ آتی رہے، مددیں ہمارے سروں سے نہ اٹھ جائے، اللہ ہم کو نہ دھتکار دے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ سورہ مائدہ کو بہت غور سے پڑھیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بگاڑ کا بیان فرمایا. بنو اسرائیل کون؟ آل یعقوب، اہل کتاب، یہود اور نصارہ. وہ کتاب والے تھے، آسمانی شریعت کے پیروکار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو لعنت اور پھٹکار کی ہے اس کے اسباب، وہ کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بہت اچھے طریقے سے بہت سمجھا کر کے بیان کر دیا وہ کیا کیا کرتے تھے. میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں یہ اچھا سے پڑھو، تاکہ ہم لوگ اگر وہ سمجھ گئے کہ یہ حرکتوں کی وجہ سے وہ دور ہو گئے اللہ کی رحمت سے، تو کم سے کم کیا ہوگا، ہم لوگ نہیں کریں گے، کم سے کم ڈر تو جائیں گے، وہ اعمال تو نہیں کریں گے جو وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے بول رہا ہوں. شروع میں ایک جو حلال و حرام کے احکامات شروع بیان کر دی اللہ تعالیٰ، اس میں ایک چیز بولنا تھا، وقت کی ضرورت ہے اس لیے بول رہا ہوں، آپ کو سن لیجئے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. 5ویں آیت کریمہ ہے شروع میں مائدہ کی. اس میں کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا آج کے دن تمہارے لیے پاک جانوروں کے ذبیحے، جتنے پاک جانور ہیں، پاک کھانے ہیں، وہ ہم نے حلال کر دیے. اور اہل کتاب کا حلال بھی ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے.
یہاں تعامن سے جو مراد ہے مفسرین کے نزدیک، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جو اللہ نے فرمایا کھانا تمہارے لیے، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، جو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے شاگردوں میں امام مجاہد رحمہ اللہ، پھر دوسرے صحابہ میں، دوسرے تابعین میں، بہت ساری فہرست ہے صحابہ کے بڑے مفسرین کی، جو اس سے معنی یہی لیتے ہیں کہ یہاں طعام سے ان کا ذبیحہ مراد ہے، انہوں ذبح کرے سو جانور، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے کیوں بولنا پڑا، مسجد حاضہ میں ہی کچھ سال پہلے ایک صاحب درس دیتے تھے، انہوں نے ایک فتنہ کھڑے کر دیے تھے پورے وٹے پلی میں ہمارے، یہ جو ہمارے قریشیاں خصابہ گوشت کاٹ کے بیچ رہے ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے بول کے فتویٰ دے دیا صاحب۔ یہ جتنے قریشیاں ہیں گوشت کاٹ کے بیچ رہے ہیں خصابہ ہمارے گوشت کے دکانوں میں، ان کا ذبیحہ نہیں کھانا، پورے بچوں کو جو قرآن و سنت کی طرف مائل ہے، کھلی بات کے اہل حدیث جو بچے ہیں، ان لوگوں کو وہ صاحب جو ہے ڈال دیے دماغوں میں کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھانا۔ کچھ کئی سالوں کی بات ہے یہ، میں آپ کو سنا رہا ہوں کیسے کیسے چیزیں کھڑے ہوتی بتا رہا ہوں آپ کو، میں معاشرے میں آ جاتی۔ کئی کو نہیں کھانا بولے تو ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، غیر اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کا عقیدہ خراب ہے، انہوں مشرک ہے، شرک کرتے وہ لوگ اللہ کے ساتھ، قبروں کو جاتے، تو ان کا ذبیحہ نہیں کھانا۔ اتفاق سے بہت پہلے میرا مکان یہیں تھا پیچھے، اب بھی ہے کرائے پہ دیے ہوئے ہم لوگ، اب نہیں ہیں یہاں، تو پورے کے پورے ایک ہی جگہ دکھ رہے ہیں میرے کو، ڈم ہو گئے سو، ایک گوشت کی دکان سے گوشت خرید رہے ہیں، پورے کے پورے وہیں دکھ رہے ہیں۔ تو بولا یہ کیا بات ہے میاں، گوشت خریدنے کے واسطے اتنی دور دور سے بھی سب کے سب یہیں دکھ رہے ہیں پورے، یہ کیا بات ہے؟ تو نہیں، صاحب بولے گوشت ان کے پاس سے خریدو کیونکہ انہوں سلفی ہو گئے بولے، اور ان لوگوں سے گوشت نہیں لینا بول کے بولے، ان کا گوشت حرام ہے کہتے ہیں، ان کا ذبیحہ۔ اماں بولا وہیں یہ بھی دھندا بنا لیا اب، ہاں ایسے حرکتاں بھی ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہے نیم حکیم خطرے جان، کون سی بھی دوا دے کے مار ڈالتا، تو ایسے نیم حکیموں سے بچ کے رہنا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہیں، ان کو مطلقاً مشرک کا مطلقاً کافر کا فتویٰ دینا ہی سب سے بڑی جسارت ہے اور حماقت ہے اور بہت بڑی دور کی گمراہی ہے، سمجھے؟ خوارج مسلمانوں کو یہی بولتے تھے، اسلام سے خارج کرتے تھے، گناہ گاروں کو بھی کافر بتا دیتے تھے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اعمال میں نقص ضرور ہے، ان کے عقیدے میں نقص ضرور ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ان کو کافر کا فتویٰ دینا درست نہیں، ان کو مشرک مطلق کا فتویٰ دینا درست نہیں۔ ہاں مشرکوں جیسا عمل ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عقیدے میں شرکیہ اعمال شامل ہے، مشرکوں جیسے افکار اور نظریات شامل ہے، لیکن مطلقاً مشرک ہو جانے کا فتویٰ دے کے اسلام سے خارج کر دینا یہ درست نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، وہ مر گئے تو ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، ایسا نہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا ان کا، ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، ان کو بچیاں نہیں دیں گے۔ یہ بہت غلط عقیدہ ہے جو بھی پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، خوارج کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت محتاط رہنے کی چیزیں ہیں، اس میں حماقت نہیں کرنا، کفر کے فتاوے شرک کے فتاوے دیتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، اس سے بچنا ہے ہر ایک کو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کو اور صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں، اور سب مسلمانوں کو، قیامت تک پیدا ہونے والے سب مسلمانوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات،
تمام پاکیزہ جانور جو ہم تمہارے لیے حلال کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ محض کتاب اللہ پر، آسمانی کتاب پر ایمان ہونے کے سبب کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور نبیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ نصرانی ہے تو انجیل جو آسمانی کتاب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم کو نبی اللہ مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ مانتے ہیں اور تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو محض آسمانی کتاب پر، اللہ پر، رسولوں پر ایمان لانے کے سبب ان کا ذبیحہ اللہ نے حلال رکھا آپ کے لیے۔ اب یہ ہے اس کے اندر کہ ان کا ذبیحہ اس وقت حلال اس لیے تھا کیونکہ وہ اس وقت اللہ ہی کا نام لیتے تھے ذبح کرتے وقت۔ اگر وہ اس بات سے پھر جائیں بعد میں، اللہ کا نام نہ لیں، تو پھر الگ بات ہے، پھر دوسری بات ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہوں ذبح کرتے وقت تو پھر نہیں کھایا جائے گا، لیکن اللہ کے نام سے اگر وہ ذبح کر رہے ہوں تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال ہی ہے، کھایا جائے گا۔ یہ مطلقاً اس بات کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اسی طرح سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال کیا گیا۔ ان کی پاک دامن عورتیں شرط لگائی گئی۔ شرط میں یہ کہا گیا محصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ جیسے پاک دامن مومنات سے تم نکاح کرتے ہو وہ حلال ہے تمہارے لیے مسلمان عورتوں سے، ویسے ہی پاک دامن اگر وہ عورتیں ہوں اہل کتاب کی تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، بدکار عورتوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پر دوسرے مفسرین کے کچھ اور بھی رائے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وہ لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، اس طرف گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لونڈیوں سے نکاح نہیں کرنا ہے، ان کی آزاد عورتوں سے نکاح کرنا ہے، فلاں چلاں، وہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ آپ چھوڑ دیجئے۔ مختصر یہ ہے کہ پاک دامن ان کی عورتیں اور وہ اہل کتاب کے عقیدے پر ہوں، ان کے کتابی عقیدے پر ہوں، تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن تاہم اس میں بھی سیدنا عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے روک لگا دی تھی۔ اس میں حکمت بھی تھی، کیونکہ وہ ایجنٹس کے طور پر بھیج رہے تھے، شادیاں کر لے کے بھیج رہے تھے۔ اب ہوا نا تھا، بہت تباہیاں ہوئے۔ اب میں بات کرا تو لوگ بولتے ہیں انہوں پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں۔ کتنے تباہیاں ہوئے عرب لوگوں کے اندر، جا کے دیکھ لیجئے، یہودیوں کی عورتوں کو کر لے کے کیسا کیسا برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرف میں نہیں آتا، لیکن بہتر ہے کہ مسلمان عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں کرنے کے چلے جائیں گے اٹھ کے اہل کتاب کے بچیوں سے۔ اب وہ اہل کتاب بھی نہیں رہے اب تو، سمجھ میں آیا؟ میں اس لیے اہل کتاب پر ایمان رکھنے والے اس لیے بولا کہ وہ اہل کتاب بھی نہیں رہے اب۔ آج کتابوں کو تبدیل کرتے کرتے آج تو پورا دین ہی غارت ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کے پاس تو اب شیطانی مذہب ہو چکا ہے پورا کا پورا۔ تو ان کی عورتوں سے اب نکاح کرنے کا مطلب یہ شیطانوں کو گھر میں گھسڑ لینا ہے لا کے۔ تو یہ مت سمجھو، میں یہ اس لیے سنایا کہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب کتاب کے سبب، آسمانی کتاب اور نبی پر ایمان لانے کے سبب ان کا ذبیحہ اس وقت اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کے لیے حلال بیان کیا، تو یہ جو قریشیاں ہیں یہ تو قرآن کے ماننے والے، محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں نا۔ بدر جو اولا حلال ہوگا نا ان کا ذبیحہ، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں یہ کیوں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس کے کوٹیشن کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آئے گا کیوں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں یہ آیت قرآن کی۔ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کے سبب اور نبیوں کو ماننے کے سبب اللہ نے ان کی عورتیں بھی حلال رکھی، ان کا ذبیحہ بھی حلال رکھا۔ تو یہ جو بیچارے ہیں یہ تو محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، آپ کے مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی جو ہے اہل کتاب سے بدتر بنا دیے، ان کا ذبیحہ ہی حرام کر دیا آپ۔ یہ اس لیے بولا نیم حکیم ہے، یہ کوئی بھی دوا دے کے مار ڈالے گا کسی کو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو خیر یہ ایک بات تھی، یہ بیان کر دیا، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے اس کے۔
سورہ مائدہ میں دو بھائیوں کا واقعہ بھی ہے، اس سے کیا عبرت مل سکتی ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ سوچ رہا ہوں، وہ بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے تلاوت کر کے سنا دیجئے میرے حبیب وہ خبر بھی جو آدم کے بیٹوں کی ہے۔ آدم کے دو بچوں کا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ کیا تھا وہ؟ اذ خرب قرباناً، جب قربانی میں سے ان دونوں نے قربانی کی اپنی، تو کیا ہوا؟ فتقبل من احدہما، اللہ نے قبول کیا ان میں سے ایک کی قربانی کو، ولم تقبل من الآخر، اور نہیں قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دوسرے کی، دو بیٹوں میں سے دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ ابھی قربانی کیا کرے تھے، کئی کو کرے تھے، کیا کرے تھے، ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ وہ واقعہ نہیں بیان کرے، اتنا ہی ذکر کرے خالی۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، صحابہ اکرام وغیرہ، مفسرین وغیرہ سب واقعات کو بیان فرمائیں۔ وہ کیا تھا بولے تو آدم علیہ السلام شروع میں ان کو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، آدم اور حوا کو ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، جڑواں بچے۔ تو ان کے پاس شریعت شروع اب انسان زمین پہ اترے، زمین کو پہچان رہے، زمین کو دیکھ رہے ہیں، زمین ایسی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اتارے آسمان سے، جنت سے، کئی کو اتارے معلوم ہے نا؟ یاد ہے نہیں کیا کر رہے تھے بول کے، کئی کو کیا ہوا تھا، پورا واقعہ پورا تفصیل سنا دیا سو آپ کو، 1 سال ہو گیا وہ سنا کے۔ تو کئی کو اتارے تھے ان کو، بولے تھے جنت میں رہو بول کے، وَاسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جاؤ دونوں کو بولے تھے تم جنت میں سکون اختیار کرو، تم تمہاری بیوی، اور جہاں سے جی چاہتا کھاؤ اور پیو، مزے کرو بولے۔ اور کیا بولے؟ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَ، ایک شجر کے پاس نہیں جانا بولے۔ دونوں کو کیا کرا، انہیں پٹی پڑھایا، بول دیا نا میں سب قصہ، پٹی پڑھا کے بولا تم لوگ فرشتے بن جاتے، ہمیشہ رہنے والے ہو جاتے، اس واسطے نہ کو جاؤ بولے، انہوں نہیں چاہتے ایسا، باس ایسا نہیں چاہ رہے اللہ تعالیٰ، اس واسطے تم نہ کو جاؤ بولے تو انہوں باتوں میں آ گئے، چکنے چپٹے باتیں کر کے پھسلا دیا، دونوں کھا لیے۔ تو اس کے بعد نیچے اتار دیا، جاؤ۔ اب وہ اتارنے میں بھی حکمت تھی، سب سنا دیا نا، بہت بڑی حکمتوں کے ساتھ وہ کام ہوتے ہو۔ تو اس وقت بول کے بھی جائے تھے اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نصیحتیں کر کے بھی جائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب زمین پہ آ گئے، اترے، زمین کو دیکھ رہی، تو کیا پورے پرائمری میں شریک کرے تو پوری پی ایچ ڈی کے پڑھا دیتے کیا؟ پرائمری اسکول میں لے آ کے شریک کرے بچے کو، پی ایچ ڈی پڑھا دیتے کیا اس کو؟ کیا کرتے وہاں؟ نقطہ، لکیر کے نیچے نقطہ، لکیر کے اوپر نقطہ، پھر یہ الف، یہ با، ایسا پڑھاتے، اے بی سی ڈی مشق کراتے، پی ایچ ڈی پڑھا دیتے کیا؟ تو اب زمین پہ اترے تو ابھی جتنے احکاموں کی ضرورت ہے اتنے احکامات اترتے تھے ان کے اوپر، وہی احکامات بڑھتے تھے دوسرے نبیوں کے ذریعے سے اور احکامات بڑھاتے تھے۔ تو اسی لیے میں کیا بولا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی فضیلت زیادہ کیوں ہوتی؟ شریعت زیادہ اترتی ان کے اوپر، بڑی تعلیمات نازل کرتے ان کے اوپر، بہت زیادہ توضیحات، تشریحات، بڑا علم نازل کرتے جاتے ان کے اوپر۔ اس واسطے سب سے آخر میں جو آئے سب سے بڑے مقام والے ہیں، کیوں؟ جو سب سے آخر میں آئے وہ سب سے بڑے رتبے والے کیوں ہیں؟ کہ پی ایچ ڈی کی ختم، پورے تعلیمات کا چوٹی وہاں ختم ہو گئی، پورا علم وہاں پر دے دیے، سب سے زیادہ علم، مکمل شریعت۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کا رتبہ سب نبیوں پر افضل ہے، یہ سمجھا دیا نا، گزشتہ وہ باتیں ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ بول رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو شروع کے احکام تھے وہ یہ تھے کہ ایک بیٹا پیدا ہوں گا، ایک بیٹی پیدا ہوں گی، ساتھ ہی جڑوا۔ تو نکاح کیسا کرنا، شادی کیسا کرنا، وہ آرڈیننس آئے تھے۔ آج پیدا ہوا، پھر کل پیدا ہوا، 2 بچے ادھر 2 بچے ادھر، تو کیا کرنا؟
یہ پیدا ہوئے سو بچہ اور بچی میں سے وہ بار پیدا ہوئے سو نیکسٹ جو ڈیلیوری اس میں کہ جو بچہ اور بچی میں سے ادھر کا بچہ ادھر کی بچی آلٹر کرنا. جو جڑوا پیدا ہوئے آپس میں نہیں نکاح نہیں کرنا ان کا. جو جڑوا ساتھ پیدا ہوں گے ایک ہی دن وہ ہوں گے اصل سگے بھائی بہن کا رشتہ ہوگا ان کا, حرمت کا رشتہ ہوگا, حرمت ہوں گی اس میں. وہ جو دوسری بار پیدا ہوں گے اس میں حرمت نہیں ہوں گی, کیونکہ انسانوں کی بقا ویسے تو ہونا ہے اب. اس کے بعد ترمیم ہوتی جاتی شریعتیں, وہ بھی آگے سناؤں گا آپ کو میں. ٹھیک ہے, جب انسان بڑھتے گئے تو پھر شریعت میں تبدیلی ہوتی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے معلوم ہے, ہم انبیاء کی مثال آپس میں اللہتی بھائیوں کی جیسی ہے بولے ہیں. اللہتی بھائی بولے تو یہ اللہتی بھائی بول کے معلوم ہے عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں, جو عرب میں رہے ان لوگوں کو معلوم ہے. جن کی مائیں الگ الگ ہو باپ ایک ہو, مختلف ماؤں سے. ایک مرد آدمی شادی کرا 2-4 عورتوں سے, وہ 2-3 عورتوں 4 عورتوں سے جو بچے پیدا ہوتے اس کے مائیں الگ الگ ہے, باپ ایک ہی ہے نا. تو وہ جو الگ الگ ماؤں کے بچے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے, وہ اللہتی بھائی بہن ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہے. تو رسول اللہ وہ مثال دے کے بولے ہم انبیاء کی مثال بھی اللہتی بھائیوں جیسی ہے. مطلب جیسے وہاں باپ ایک ہوتا ہے مائیں الگ الگ ہوتی ہے, ویسے ہی ہماری بیسک تعلیمات جو ہے توحید سب کی ایک ہی ہے. ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کا کام ہمارا سب کا بیسیکلی جو ہمارا توحید کی دعوت کا کام ہے وہ سب نبیوں کا ایک ہی کام ہے ہمارا. شریعتیں ہماری جدا جدا ہوتی رہی, کسی کے پاس یہ شریعت اتری کسی کے پاس وہ شریعت اتری, شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی, قانون بدلتے رہے. بیسیکلی جو دعوت کا کام ہے ایک اللہ کی عبادت کا حکم, وہ ایک ہی رہا ہم سب کے پاس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے. تو شریعتیں جدا جدا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. تو اس وقت کی یہ شریعت تھی آپس میں پیدا ہو گئے سو بچہ بچی کی شادی نہیں کرنا, حرمت کا رشتہ ہے, آلٹر کرنا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو یہاں جا کے ایک واقعہ پیش آ گیا, آگے جا کے حابل اور قابل 2 بچوں کا واقعہ پیش آ گیا. وہ کیا ہوا تھا کہ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت بچی تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی جڑوا, اور اب اس کا نکاح ہوگا حابل کے ساتھ. اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی حابل کے ساتھ, وہ اس کو قابل کو پسند نہیں آ رہی ہے. حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ قابل کو شادی کر لینا ہے شریعت میں, اور جو بچی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح حابل سے ہونا ہے. شرعی حکم یہ ہے. وہاں ٹھن گئی اب اس کی, اس کو پسند آ گئی اس کے ساتھ پیدا ہوئی سو بچی. اب ضد لے کے بیٹھ گیا میں شادی اس سے کرتا ہوں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. اب بابا بولے ارے بدبخت, غیر شرعی کام کرتا, اللہ کی نافرمانی کرتا, شریعت کی خلاف ورزی کرتا, اور سو میرے کو نہیں معلوم, یہ کرتا ہوں. اب دونوں اس وقت نظام تھا, ان کا طریقہ کار تھا, اللہ کے سامنے نظر پیش کرتے تھے اپنی. تو مشورہ دیا, آدم دیے یا ان دونوں مشورہ کر لیے کہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے اللہ کے حضور میں اپنی اپنی نظر قربانی پیش کریں گے, جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ ہوا, یہ مانتے تھے. اور قربانی قبول ہونے کی علامت کیا تھی, تو جو قربانی وہ جا کے ایک چٹان پہ رکھ دیتے تھے تو ایک بجلی آ کے کڑک کے اس کو جو ہے جلا دیتی تھی. تو جس کی قربانی اس بجلی کو بجلی آ کے مار دیتی, جلا دیتی, اس کے بارے میں تصور تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور انہیں حق پہ ہے. تو وہ قربانی کا ذکر ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس خرب قربانن, جا کے قربانی کرے دونوں, تو ایک کی قربانی کو اللہ قبول کرے, دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کرے. تو قربانی رد ہو گئی کس کی, قابل کی. حابل کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کے پاس. تو اب کیا ہوا, مان لینا نا. پھر ڈٹ گیا, ڈٹ کے بولتا نہیں میں نہیں مانتا, میں وہ کرتا ہوں جو میرے کو کرنا ہے.
اور کیا بول رہا؟ قال، اب بھائی کو بول رہا لأقتلنک، میں تیرے کو قتل کر دیتا ہوں بول رہا، دھمکیاں دے رہا، مار ڈالتا ہوں تیرے کو بول رہا، بیچ میں سے ہٹ جا، وڈرا ہو جا تو، نہیں تو مار ڈالتا ہوں، دھمکیاں دیا۔ تو بھائی بولا، نیک بھائی تھا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، ارے بابا یقین اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتے رہے۔ نیک بھائی سمجھا رہا، متقیوں کی قربانی قبول کرتے اللہ میاں۔ مطلب بھائی کا بولنے کا کیا ہے، میرے کو مارنے کی پلاننگ کرنے سے اچھا ہے تقوی اختیار کر کے اللہ والا بن، نیکی پہ آ، یہ حماقت کی باتیں کر رہا، مار ڈالتا ہوں مگر نہیں سنا، نہیں سن کے کیا کرا، وہ اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں پورے ایک بیان کر رہے ہیں۔ وہ نیک بھائی یہ بھی بولا لئن بسطت الی یدک، اگر تو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اٹھا، لیقتلنی، میرے قتل کے لیے مارنا ہی، ہاتھ اٹھانا ہی ہے، مار۔ مطلب اب یہ آیت سے بعض لوگوں کا کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں، وہی وضاحت کر دیتا ہوں میں، اور انہیں یہ بھی بول رہا بھائی وہ مانا بباسطن، کیا بول رہے ہیں، یدی الیک لاقتلک، وہ نیک بھائی بول رہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تیرے قتل کرنے کے واسطے، تو ہاتھ اٹھاتا تو اٹھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں جا کے گردن دے رہا ملے لے مار دے بول کے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ وہ بھائی کو سمجھا رہا تو دشمنی اور عداوت میں آ کے قتل و غارت گیری پر اقدام کر رہا، تو قتل و غارت گیری کا اقدام کر رہا، میں وہ اقدام نہیں کرنے والا ہوں، میں قتل و غارت گیری کے اقدام نہیں کروں گا، میرے بھائی کے مارنے کے ارادے میں نہیں کروں گا، وہ تیرا ارادہ کر رہا تو کر، سمجھ جائے بات، میں ایسا ارادہ نہیں کرتا کہ بھائی کو ماروں، اس میں پہل کروں قتل و غارت گیری میں، میرا یہ ارادہ ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین بول رہا بیچارہ بھائی، وہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بہت، رب العالمین سے، ایسے حرکت میں نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بولا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اللہم احفظنا من ذالک۔ یہ بھائی سمجھا کہ اس کو بول رہا کہ دیکھ میں تو یہ چاہتا ہوں، تو اگر باز نہیں آیا ایسے حرکتوں سے، قتل و غارت گیری کے ارادوں سے، تو پھر ایک کام کر، جو تیرے کو کرنا ہے وہ کر، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ لے کے جہنم میں جا۔ اب کوئی بھی بھائی بولیں گا نا بھائی، اب تو سنتا ہی نہیں تو جا آگ میں جا، جہنم میں جا، جل مر، میرا بھی گناہ لے جا، تیرا بھی گناہ لے جا۔ اگر تیرے کو کرنا ہی ایسے حرکتیں تو کرتے رہے، میں تو ڈرنے والا ہوں اللہ سے، میں تو پرہیزگاری کا کام کروں گا، میں وہ حرکت نہیں کرتا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی جزا جہنم کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی کو بھائی سمجھا دیا، مگر ہوا کیا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، مگر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا۔ آخر اس نے جو ارادہ کیا اس کو روب عمل لانے کا کام کر ہی دیا انہیں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والا بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، بھائی کو مار دیا۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُرِي سَوَاءَةَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ پھر کوے کو بھیجائے۔ دو کوے تھے، جو دو کوے لڑ لیتے آئے، تو ایک کوا جو ہے کوے کے ہاتھ سے مر گیا، تو وہ کوا جلدی جلدی ریگستان کی مٹی کھودا، دوسرے کوے کو اس میں ڈال کے مٹی ڈالنا پیروں سے کھینچ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ بتانا تھا ہم کو کہ کیسے اپنے بھائی کو، اس کی لاش کو چھپا، میت کو کم سے کم تدفین تو کر دیتا۔ تو وہ نے کہا اس وقت وہ دیکھ لیا کووں کو، ایک کوے کو دیکھا، کوا اس کو دفن کر دیا مٹی میں، تو شرمندہ ہوا، قال یا ویلتا، پھر اپنے آپ کو کوس لے رہا، پلا لے رہا ہے، بدترین ہو گیا میں، اور بول رہا ہے عجزت ان اکون مثل ھذا غرابی، میں تو یہ کوے سے بھی گیا گزرا، بدتر بن گیا، اپنے بھائی کی لاش کو میں گاڑا بھی نہیں۔
فواری سوات اخی، بول رہا اپنے آپ کو، میں کاش کہ میں اپنے بھائی کی خبر اس کو کھودتا، اس کو گاڑ دفن کرتا، کر دیا اپنے بھائی کی، پھر لاش کو دفن کر دیا. اور کیا ہوا؟ فاصبح من النادمین، اور بہت نادمین یعنی بہت پشیمان، اپنے آپ کو ملامت کرنے والا. گناہ کرنے کے بعد ندامت ہو رہی ہے اب اس کو، اپنے آپ کو کوس لے رہا، پلا لے رہا، ہاتھوں سے ہو گیا، جوش جوش میں مار دیا بھائی کو. اب اس کے بعد کوستے پلا لیتے اپنے آپ کو، نکل کے چلے گیا، بھائی کو دفن کر دے کے نکل کے چلے گیا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں کئی کو سنائے ہوں گے سورہ مائدہ میں، اتنا واقعہ سنا ہے. ذکر کس کا کر رہے ہیں بار بار؟ اب اس کے بعد والی آیت میں ذرا غور کرو، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جی ومن احییہا، کیا بول رہے؟ ومن احییہا کیا ہوگا؟ فکأنما احیا الناس اجمعین. غور کرنے کی چیزیں یہ کہ کیا بول رہی ہیں؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنو اسرائیل کے لیے، یعنی ان پر فرض کر دیا، ان کے لیے لکھ دیا، ان کے لیے مقرر کر دیا. کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نفس کے بدلے نہ ہو قتل، کسی کا، کسی انسان کا قتل کیا جائے، وہ قتل کسی کے قصاص میں نہیں ہو رہا ہو، شرعی اعتبار سے کسی کے قصاص میں قتل کریں الگ بات ہے، تو وہ قصاص میں قتل نہیں ہو رہا ہو، کسی نفس کے بدلے نفس جو حکم ہے کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، ویسا تو نہیں ہو رہا ہے. اور وہ کوئی فسادی بھی نہیں تھا جس کا قتل کیا گیا. اگر زمین میں فساد کرنے والا ہے اس کو قتل کیا گیا ہے، وہ بھی قاضی وقت قتل کی سزا دے رہا ہے، تو وہ شرعی احکام کے تحت قتل ہو رہا ہو تو وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بس وہ ایسا ہے قاتل، قتل کرنے والا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کا قتل کر دیا وہ قتل کرنے والا. اس میں بہت غور کرنا. شرعی احکام میں کسی کی جان لینے کا حق، حکومت جو قائم ہوگی، شرعی احکام نافذ کرنے والی حکومت ہوگی، وقت کا قاضی ہوگا جو عدالت میں فیصلہ کرے گا، سزا قصاص کے بدلے سنائے گا، وہی قتل ہے جو جائز ہوگا. یعنی جسے دیکھتے ہیں نا کسی حکومت سزا سناتی ہے، سعودی عرب کوئی گئے تو وہاں کی حکومت سزا سنا رہی ہے، کس کے بدلے میں سنا رہی ہے بھائی؟ زمین میں فساد کے عوض میں، یا پھر قتل کے بدلے میں قتل کی سزا ہو رہی ہے. تو کون عام آدمی مار رہے ہیں یا حکومت مار رہے ہیں؟ حکومت، جج کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے، وہ ججمنٹ آ رہا ہے اس کا، قاضی وقت سنا رہا ہے. تو قاضی وقت سنائے گا، حکمران کی طرف سے ہوگا، جہاں خلافت ہوگی وہاں ہوگا. ہر آدمی کو اختیار نہیں دیں گے، عام آدمی کو، کہ تو بھی کرتے بیٹھ جائے یہ کام، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو عوام کو اختیار نہیں ہے ایک دوسرے کا قتل کرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ عوام کو قصاص کا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو مارا تو اس کو مار دے، کام ہو گیا، حق ہو گیا. نہیں، تجھے اختیار نہیں ہے. تجھے اختیار یہ ہے تو قاضی کے پاس پہنچے گا کیس لے کے، حکمراں کے پاس جانا پڑے گا کہ میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے فلاں کو اس نے قتل کیا ہے، کیس کرنا پڑے گا. وہاں پوری سنوائی ہوگی اور وہاں پھر وہ قصاص کا حکم جاری ہوگا. حکمراں قاضی وقت عدالت میں جج کرے گا، جوڈیشری سسٹم ہوگا، جج کرے گا فیصلہ قتل کرنے کا. عوام الناس نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ عوام کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جائے گا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا. تو قرآن مجید پڑھ لیے، اگر کوئی یہ بولے کہ قصاص قتل کے بدلے قتل جائز ہے، میں کرتے پھروں گا، بہت بڑا مجرم بنے گا، قرآن کبیرہ کا مرتکب ہوگا، فساد فی الارض، خود مستحق بن جائے، خود اس کا کرنے والا بن جائے گا، فساد فی الارض، فسادی بن جائے گا، خود ہی قتل کا مستحق ہو جائے گا پھر حکومت کی طرف سے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو. یہاں جو اس کا خلاصہ کر دے رہا ہوں میں، یہ نہ سمجھ لو کہ ہر آدمی کا ہر کس و ناکس کو قتل کا اختیار ہے.
اور اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا جو قتل کرے گا ناحق کسی بھی ایک جان لے گا، کسی کی جان لے گا تو کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کے قتل کا جرم اس کے سر پر آئے گا۔ یہاں پر حدیث میں وہ آدم کے جو 2 بیٹوں کا واقعہ ہے نا، اس میں ایک روایت ہے، جب وہ قابل حابل کو مار دیا نا تو آدم علیہ السلام تک خبر پہنچا جبرائیل امین تمہارے نیک بیٹے کو وہ ظالم بیٹا مار دیا۔ ایک روایت میں ہے تو آدم علیہ السلام اس وقت یہ بولے تھے بلکہ ہے کہ آج انسانیت کو داغ لگ گیا، پہلا قتل تھا وہ زمین کا۔ پھر رسول اللہ سے ایک روایت آئی ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قتل کے بعد جو ایجاد ہوئی، قتل بھائی کی ایجاد انہیں کر دیا، پہلا قتل تھا وہ جو انہیں کرا قابل حابل کا، تو قتل بھائی کی ایجاد انہیں کرا انسانوں کے قتل کی۔ تو اب قیامت تک جتنے قتل اس کے بعد ہو رہے ہیں، رسول اللہ فرمائے کہ ہر قتل کا وبال قابل کے سر پہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ایجاد کر دی۔ تو وہ جو ہو رہا سارے قتلوں کا وبال اس کے سر پہ جا رہا ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات فرمائے کہ ناحق قتل کرنے والا قاتل گویا کہ وہ اتنا ہی عذاب کا مستحق ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے برخلاف من احیاہا، اور کسی نے زندگی کی طرف پہل کی، کسی کو بچانے کی کوشش کی، کسی کی زندگی بچائی ہے، زندہ کر دیا نہیں، مراد ترجمہ نہیں کرنا، کسی کو زندہ کر دیا تو زندہ کر دیا نہیں، احیاہا کا مطلب زندہ کر دیا نہیں، زندگی بچایا کسی کی۔ زندہ کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، مارنا زندہ کرنا صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی کی زندگی بچانے میں جدوجہد کر کے زندگی بچایا ہے، کسی کی جانے والی جان بچایا ہے۔ کوئی ڈوب رہا اس کو نکال لیا، کوئی کسی کو قتل کر رہا تھا تلوار پکڑ کے بچا لیا، چھڑا لیا، کسی بھی صورت میں جان جانے والی تھی اس کو بچایا۔ تو کیا فرمائے اللہ تبارک و تعالی؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ اس کا مقام اللہ کے پاس ایسا ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ایسا ہے کہ اس نے نہ صرف ایک جان بچائی ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب کرتے ہیں کہ اس کو گویا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مقام دے دیے کہ سارے انسانوں کی جان بچانے والے جیسا ہو گیا اللہ کے پاس، اتنی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس کو بول رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو احساس دلا رہے ہیں اس کا۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ لکھا تھا، یہ مقرر کیا تھا، یہ قانون ہمارا۔ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیں، پھر یہاں بنو اسرائیل کے اوپر یہ یاد رکھے۔ کیا سمجھ میں آ رہا آپ کو کانٹیکسٹ سیکوینسی کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ؟ اور غور کرو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ کیا بول رہے ہیں؟ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول بینہ دلائل کے ساتھ حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے، ان کے اندر مبعوث ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی جاری رکھے۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک ایک چیز پہ ذرا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہی ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کرے۔ ہم نے قرآن کو اہل سمجھ کے لیے، سمجھداروں کے لیے، نصیحت پکڑنے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو تم میں کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، ایک ایک بات پر غور کرے اور سمجھے؟ تو یہ سب بتانے کے پیچھے کیا مقصد ہے آگے آپ کو بتا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، جی آگے یہ ہے اسرائیل کی اولاد،
اور محمد رسول اللہ ہے اسماعیل کی اولاد. بھائی ہے تمہارے، بھائی ہے، یہ چچیرے بھائی ہے، تائرے بھائی ہے، بھائی ہے تمہارے. جیسے حابل جو نیک تھا، ہاتھ دراز نہیں کرتا ہوں، تقوی والوں پر اللہ رحم کرتے، تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتے، قتل کے پیچھے نکو جا، غلط کر رہا تو بول کے بھائی کو سمجھایا، مگر بھائی نیک بھائی کی بات نہیں سنا. آخر کار اس کے نفس کی خواہش اس پر غالب آئی اور انہیں کیا کرا، قتل کر کے غارت ہو گیا خود ہی. بتا دیے نا. پھر ان کو یہ بات بھی سنا دیے، بنو اسرائیل تمہارے پاس بھی تو یہ شریعت ہم لاگو کر دیے تھے کہ ایک انسان کا قتل پورے انسانوں کے قتل کے مترادف ہوگا، ایک انسان کی بقا سارے انسانوں کی بقا کے مترادف ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود تو محمد رسول اللہ کو اور صحابہ کو قتل کرنے کے در پہ ہو. ہاں، نہ کوئی فساد فی الارض ہے، نہ تمہارے سے کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے تمہارا قتل کرے ہوئے محمد، نہ تمہارے بچوں کا قتل کرے ہوئے ہیں. جی، تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن ایک ایک قانون جو تمہارے کتابوں میں ہم پہلے نازل کر رہے تھے وہی تو بیان کر رہے ہیں. جو موسیٰ تعلیم دیے تھے، جو عیسیٰ تعلیم دیے تھے، وہی تو خوبیاں تمہارے سامنے پھر سے بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ. تو اب یہ عداوت کی وجہ کیا ہے؟ اب کس وجہ سے تم در پہ ہو محمد رسول اللہ کے قتل کے در پہ کیوں آ گئے؟ جیسے وہ قابل کرا تھا وہی حرکت تم کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ راز ہے اس میں. مشرکوں کے ساتھ مل گئے، رسول اللہ کے قتل کے پلان بنا رہے. تو وہ بھائی کا مثال اس لیے دی ہے، جو بھائی بول رہا ہوں وہاں، تو یہ ارادہ رکھتا ہے قتل کا تو رکھ، میں ایسا ارادہ نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے، لیکن شرعی احکام جب آئیں گے تیرا کام کریں گے، وہی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر بولے مارو تو پھر مارنا پڑیں گا. خود پہل تو نہیں کریں گے، ہم تو ارادہ نہیں کریں گے تمہارے کو قتل کر دینے کا. کتنے کی بار رسول اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے کئی مرتبہ سمجھوتے کرے ہیں، کئی مرتبہ بیٹھ کے سمجھوتے ہوئے ہیں، قرارداد لکھ لیے، کمپرومائز کرتے گئے، سمجھاتے گئے. بہت آخر میں جا کر کے ان کو جو ہے خیبر سے وہاں سے نکال کے ہکالنا پڑا، کیونکہ حد سے زیادہ سر کے اوپر پانی کر دیا، مار دے رہے مسلمانوں کو، صحابہ کو. عہد و پیمان کرتے ہیں تو وہ توڑ دیتے. لوگوں کو یہ بات بتاؤ نا، اصل بات نہیں بتاتے. رسول اللہ کے اوپر زبردستی کے جو ہے لے کے نام تہمت لگاتے پھرتے اپنے ملکوں میں. رسول اللہ کے ہاتھ میں تلواریں دے کے مجھے مجسمے بناتے، تلوار سے مار کے ہکالے، خیبر سے ہکالے، وہاں سے ہکالے، ہمارے گھراں کھینچے. ارے تمہارے لوگ کیا کیا کرے، وہ ہسٹری کیوں چھپا لے رہے ہاتھ رکھ کے؟ کتنے معاہدے ہوئے تمہارے ساتھ، کتنے معاہدے توڑے تم، ناجائز کتنا ظلم کرے تم، دعوتاں دے کے زہراں دیے تم لوگ. تو یہ سنائے اللہ تعالیٰ ان کو. ٹھیک ہے، ہم کو آج بھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آج بھی دروازے کھلے اسلام کے. جو تمہارے سابق چلے گئے لوگ کر گئے، جو کر گئے ان کا حساب ان کے ساتھ ہوں گا حشر کے دن. تمہارے سامنے تو آج بھی اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، رسول اللہ کی دعوت کھلی ہوئی ہے نا. اب بھی اگر عقل ہے، سنجیدگی ہے، مزاج میں نرمی ہے تو سچائی کو پڑھو، قرآن پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، تعلیم پڑھو، آؤ قبول کرو، اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ. کون دشمنی عداوت لے کے بیٹھا ہوا تم سے؟ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. سورہ مائدہ میں اس لیے بولا آپ کو بہت اہم سورت، جتنا پڑھ سکتے اس کو پڑھو.
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بیان کرتے گئے سورت کے اندر، بہت سی چیزیں بیان کرے ہیں۔ سماعون للکذب، اکالون للسحت، یہ سب کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمارے سامنے کہیں کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں ایسے تھے بول کے ہیں۔ میں یہ بات بار بار فوکس کر رہا ہوں اس کے اوپر، تو کچھ تو بات ہے۔ میرا منشا یہ ہے کہ سارے جرائم ان کے سر پہ ڈال دیے اور ہم پار سے بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہ 1400 سال نکل گئے اسلام کو آئے ہوئے، کہیں آہستہ آہستہ ہمارے دل تو سخت نہیں ہوتے جا رہے ہیں ان کے جیسے، کہیں ہمارے اندر بھی تو وہ مکاریاں، وہ عیاریاں نہیں گھس جا رہی جو ان میں آ گئے تھے، وہ بگاڑ یہاں تو نہیں پیدا ہو جا رہا۔ جائزہ لیتے رہنا پڑتا بھائی، کہیں کو نہیں لینا جائزہ؟ یہ بولو میرے کو، کہیں کو نہیں لینا؟ ہمارے اسلاف جن کی طرف نسبت کرتے، اپنے آپ کو بولتے بڑے سلفی ہم لوگ ہیں، ہاں اپنے آپ کو بولتے منہج سلف پر ہم لوگ ہیں، تو پھر کدھر ہے تمہارا منہج سلف بھائی؟ ایک سوال لوگ کو پوچھوں میں، ہمارے سلف و اسلاف میں سیدنا عمر سلفی ہمارے اسلاف نہیں ہوتے؟ وہ حضرت عمر کون ہے؟ ہمارے بزرگ نہیں ہے؟ وہ ہمارے سردار نہیں ہے نہیں ہے؟ سراخوں پہ نا ہمارے لیے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ ایک حذیفہ بن یمان کو منافقوں کا نام بول دیے تھے، 12 منافقوں کے، 12 منافقوں کے نام بتا دیے تھے، انہیں نام بتا دیے ذرا، یا 12 کو باہر نکال دیے تھے، کسی اور کے نام بتا دیے، دوسروں کے 12 کو باہر نکال دیے، اللہ تعالیٰ حکم دے دیا 12 کا نام بتا دیے، ان کو نکال دو، تو مسجد سے باہر نکال دیا گیا، ان کو مسجد سے کھجڑ کے نکال دیا گیا ایک دن، اللہ بتا دیا، واضح کر دیا اور بول بھی دیا ان کو نکالو۔ باقی کے جو چھپے ہوئے ان کا نام نہیں بولے، رسول اللہ علیہ وسلم کو بول دیا اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے، رسول اللہ کو بولے لوگوں کو مت بولو، رسوا مت کرو۔ تو اللہ کے رسول بھی ایک کو رازدار بنائے اپنا، کیونکہ وہ کیوں بنائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ ان تک پہنچایا وہ آگے تک پہنچانا ضروری تھا، پہنچا دیے، اپنے سینے میں رکھ لے کے نہیں کوئی بات کو، لیکن وہ رازدار صحابی کو بول دیا رسوا مت کرو، کسی کو بولو مت نام، کچھ منافقوں کا نام بتا دیے۔ اب دیکھو سب کو معلوم ہے منافقوں کے نام، اس کو معلوم ہے حذیفہ بن یمان کو۔ سیدنا عمر کی خشیت الہی کا کیا عالم ہے ذرا دیکھو، حذیفہ کو پوچھ رہے ہیں بلا کے، حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ہاں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے کیا وعدہ توڑ، راز اگل دے، یہ نہیں بول رہا ہوں میں تیرے کو کون کون منافق ہے بول دے میرے کو، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ مت بول، ایک احسان کر اپنے بھائی پہ، راز اپنے سینے میں رکھ، مجھے مت بتا نام منافقوں کے، صرف اتنا بول حذیفہ میرا نام ہے کیا اس میں؟ اللہ اکبر، کون سا ایمان والا یہ پوچھ رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما دیے کہ عمر وہ ایمان رکھتا ہے کہ جس گلی سے راستے سے گزرے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، پلٹ کے بھاگ جاتا ہے، وہ ایمان کا چوٹی کا ایمان والا، اور اللہ کا ڈر و خشیت کا یہ عالم ہے کہ میرا نام تو نہیں ہے، منافقوں کی لسٹ میں پوچھ رہے ہیں۔ ہم کون سا تیرخواں کانخواں بن گئے ہیں، 30 ورخواں بن گئے، ہم کو ڈر ہی نہیں ہے ذرا بھی ہے؟ نہیں سوچنا چاہیے کیا یہ ہمارے ادھر بیماریاں آ رہے کیا بول کے؟ قرآن پڑھتے جانا، ڈرتے جانا، روتے جانا، اللہ کے سامنے معافی مانگتے جانا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے جی؟ یہ بیماریاں اگر لوگوں میں تھے، اللہ یہ کئی بیماریاں ہم میں تو نہیں آ جا رہے، اگر آ رہے تو معاف کر دیجئے، دور کر دیجئے، اپنی قدرت سے اپنے رحمت سے دور کر دیجئے، نہیں بولنا، بولو بھائی، نہیں بولنا کیا؟ بولنا نا، تو پھر یہ کئی کے واسطے ہمارے کو سنا رہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، یہ جھوٹ سننے کے عادی اللہ بول رہے ہیں، حرام کھانے کے عادی ہو گئے تھے، یہ اہل کتاب تھے، نبیوں کے ماننے والے تھے، اور ان کا حال یہ تھا سمعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے ان کے کان، اور ان کے پیٹ، ان کی زبانیں حرام خوری کے عادی ہو گئے،
اکالون الصحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم. رسول اللہ کو بول رہے ہیں یہ جھوٹ سننے کے عادی اور حرام خور ہو گئے ہیں میرے حبیب محمد. یہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کے آئے تو آپ کو پورا اختیار دے رہا ہوں میں اللہ پر, آپ کو ہم پورا اختیار دے رہے. آپ فیصلہ کرتے تو کرو, نہیں کرتے تو نکو کرو, ہکال دو ان کو. کوئی ضروری نہیں ہے آپ ان کا فیصلہ کریں, کیونکہ یہ اتنے پار سے ہے ہی نہیں, اب یہ خدر کے قابل نہیں رہے. اب یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے اور یہ حرام خور ہو گئے. تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے نہ کچھ ہے ان کے اندر. الٹا آپ کے پاس فیصلے لے کے آتے, فیصلے بھی لے کے کیوں آتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں بول دیے. سوئے بول لیتے تھے آپس میں, سے پہلے گزر گئی, ایک دوسرے کو بول لیتے تھے تم رسول کے پاس فیصلہ لے جا رہے ہو, محمد کے پاس جا رہے, تمہارے مطابق بات کرے تو ماننا, تمہارے خلاف بولے تو نہیں مانتے بولنا. بول کے بھیجتے تھے ایک دوسرے کو. تو پھر یہ بول کے بھیجنا ہے کیا ہے تمہارا یہاں؟ پہلے سے ارادہ کر کے آ رہے, نہیں مان اپنے ہمارے حساب سے نہیں بولے تو نہیں سننا ہے, تو پھر آ رہے کیا کچھ حق مارنے کو؟ تو یہ بولے اللہ تعالیٰ یہاں پر, یہ جھوٹ سننے کے عادی ہے ان کے کان, حرام خور ہے یہ, بہت پہلے سے حرام خور ہو گئی. یہ رشوتیں دے لیتے تھے ایک دوسرے کو یہ فیصلے بدلنے کے واسطے. ان کے اندر بڑا کوئی اچھا ان کا نامچین آدمی کوئی گناہ کر دیا تو اس کو دبا لیتے تھے, اس کا فیصلہ الگ. غریب غرباؤں میں سے کوئی کرے تو اس کے لیے فیصلہ الگ, اس کے اوپر سخت حکم نافل کرتے تھے. ایسے حرکتیں رسول اللہ کو بھی کرو بولے اسے بدبختاں ہی ہے. مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, ان کی بیٹی تھی ایک یہودی کی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا. اتفاق سے کچھ چوری کا کیس آ گیا رسول اللہ کے پاس, تو رسول اللہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیے. تو آ کے بول رہی وہ بہت بڑے آدمی کی بچی ہے, انہیں رئیس ہے, ذرا تخفیف کرو, ہاتھ کاٹنے کے بجائے دوسرا کچھ تو بھی فدیہ ودیہ کا بولو. بول بھیج رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائے تھے اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہی گناہ ہوتا تو حکم یہی ہوتا, ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم ہوتا. میں کون ہوتا ہوں تبدیلی کرنے والا؟ اللہ جو نازل فرمائے وہ حکم دیتا ہوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کی کارستانی ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 42 ہے اس میں وہ بات کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے, بہت وقت ہو رہا, 11 بج رہے, کل رکھیں گے انشاءاللہ. اور بہت ہے اس کے اندر, ایک سمجھتے جائیں گے اپن لوگ. اس کے بعد والی آیتوں میں کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے آج ہم یہ دعا کر کے اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہم سن رہے سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس گھر کو جا کے ذرا پڑھو, سورہ مائدہ نکال کے ذرا ترجمے سے پڑھ لو. کم سے کم یہ جو شروع کی آیتیں میں سنا رہا ہوں نا, پھر ایک بار جاؤ شروع سے لے کے 50 آیتیں کم سے کم پڑھ لے کے آؤ سورہ مائدہ کے, اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کیا کیا چیزاں ہیں. معلوم بھی ہوتا آج کے اس زمانے میں, نئے زمانے میں بھی اس سے کام ہو رہے کیا بول کے, بہت ہو رہے. انشاءاللہ بتاتا ہوں آگے آپ کو. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے, ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.